بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ماہ سفر کی آخری تاریخ ہے اور آج کے دن کا ایک خاص عمل، خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ اللہ والو، یہ ایک بہت ہی مجرب اور دولت کا کامیاب وظیفہ ہے۔ آج کے دن کا یہ عمل اتنا زیادہ مجرب ہے کہ جو بندہ بھی آج کے دن یہ کر لے گا، انشاءاللہ پھر کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پیر کا دن ہے، صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، آپ کے پورے سال، پوری زندگی کا نصیب بدل جائے گا۔ آپ کے گھر میں غیب سے انشاءاللہ اتنا رزق ہوگا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں تک سنبھالوں، کہاں خرچ کروں، لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ اللہ والو، یہ عمل 100% رب کعبہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو رزلٹ دے گا، 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے، پیر کے دن اس وظیفے کو کر کے دیکھ لینا ہے۔ میرے رب نے چاہا تو آپ ایسے معجزات دیکھیں گے، کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ مہینہ بھی بہت ہی برکت والا اور بہت ہی فضیلت والا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں، پیر کا دن جس گھر میں بھی ایک تسبیح پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے رب کعبہ نے چاہا تو غربت اور تنگدستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں موجود بچہ رب کے حکم سے مالدار ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کی برکت میں آپ اپنے سوئے ہوئے نصیب کو جگانا چاہتے ہیں، اپنے راستے سے رکاوٹوں بندشوں کو ہٹانا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقام پہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آج آپ نے پیر کے دن یہ بتائی گئی تسبیح کو پڑھ لیجئے گا۔ یہ تسبیح اتنی خاص ہے، یہ اتنی پاورفل تسبیح ہے، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی سڑک پر بیٹھا ہوا فقیر بھی رب کعبہ پر کامل یقین کے ساتھ رب کے اس ذکر کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ تعالی مانگنے والا بھکاری بھی پڑھتا ہے تو بادشاہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد پڑھتا ہے تو بے اولادی کے طعنے سن سن کر تھک چکا ہے، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اولاد سے مالا مال ہو جائے گا، بے اولادی سے نجات ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت اولاد نرینہ سے بھی نوازے گا، اولاد نعمت سے بھی، اولاد رحمت سے بھی نوازے گا، کیونکہ یہ بہت ہی عظمت اور بابرکت مہینہ ہے، اور یہ مہینے میں اس تسبیح کو پڑھنے والا نصیب اور تقدیر کو جگا لیتا ہے، نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، بیماری بھی لا علاج ہو چکی ہے، لا علاج بیماری سے شفا کے لیے آپ یہ تسبیح عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قرض سے خلاصے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کے اولاد نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، انشاءاللہ اس بابرکت عمل کے طفیل تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ صرف ایک تسبیح پڑھ کر پھونک مار دیں۔ اللہ والو، جو وظیفہ، جو تسبیح بتانے جا رہی ہوں، اس تسبیح اگر پانی کے گلاس پر دم کر کے شوہر کو پلا دیں تو انشاءاللہ رب کعبہ نے چاہا تو شوہر آپ کی عزت کرے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے نرمی اور محبت پیدا ہو جائے گی، آپ سے پہلے کی طرح محبت کرنے والا بن جائے گا، آپ میں دلچسپی دکھانا شروع کر دے گا۔ اللہ والو، یہ تسبیح اتنی ہی طاقتور اور تیز بادب ہے۔ انشاءاللہ پانی پہ دم کر کے کسی کو بھی پلا دیں، انشاءاللہ تعالی اس کے دل میں آپ کے لیے نرمی اور عزت پیدا ہو جائے گی، محبت جاگ اٹھے گی۔ اگر آپ اپنی ساس کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، اپنی ساس کے دل کو آپ نرم کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساس کے دل میں آپ کی جگہ بن جائے، تو اس خاص وظیفے کو آپ نے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنی ساس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ تعالی ساس بیٹیوں والا سلوک کرے گی۔ نند کے ساتھ اگر آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو نندوں کو بھی پلا سکتی ہیں، اگر اللہ رب العزت ان کو بھی آپ کے حق میں بہتر کر دے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آج جس بھی مقصد کے لیے اگر دیکھیں گے، انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا تو بہترین رزلٹ آپ کو ملیں گے۔ اللہ والو، اس وظیفے کو پڑھنے میں 1 یا چند منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ آپ لوگ بآسانی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اللہ والو، نصیب انشاءاللہ تعالی رب کے حکم سے بدل جائے گا۔ آج جو بہن بھائی بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، دن رات محنت اور مشقت کرنے کے باوجود بھی کامیابی ان کو نہیں ملتی، کام ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، تو آج آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، یہ مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جو لوگ بھی ماہ جمادی الاول کے اس مہینے میں ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو نہیں منوا سکے، ابھی تک آپ نے اپنی خواہشات کو پورا نہیں کروا سکے، تو آج پیر کے دن کا یہ وظیفہ عام نہ سمجھیں۔ پیر کے دن کا یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ طاقتور اور تیز بہادر ہے۔ جو مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے، مانگنے والے کو انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا بادشاہی بھی مانگے گا تو ملے گی۔ اللہ والو، آج پیر کے دن صحابہ کرام کی کامیابی کا، پیغمبروں کی کامیابی کا، رسولوں کی کامیابی کا آپ کو ایسا خاص الخاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں، جو انشاءاللہ تعالی آپ کے پڑھتے ساتھ ہی رب کعبہ نے چاہا تو آپ کی تمام تر حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو، پیغمبروں نے آج تک جو مانگا، رسولوں نے جو مانگا، صحابہ کرام نے جو مانگا، کابرین نے جو مانگا، اللہ کے نیک بندوں نے جو مانگا،
فوراً مل جاتا ہے، ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ وہ بھی یہی قرآن آیات پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، یہی عمل کرتے ہیں، ان کی ہر حاجت رب کعبہ فوری پوری ہو جاتی ہے اور ہماری حاجات پوری ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ والوں، ان کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے، اللہ کا ذکر اذکار کرتے، سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے، اپنے گناہوں کو بخشواتے، رب کو راضی کرتے، رب کی عبادات کرتے، ساری رات عبادت کرتے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ پوری رات مصلی پر بیٹھ کر مصلی بھگو دیں، آپ تھوڑا عمل کریں، ستھرا عمل کریں، تھوڑی عبادت کریں، ستھری کریں، دل کے ساتھ کریں، کامل یقین کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں، یکسوئی کے ساتھ کریں، اللہ پاک کی رضا والی کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ تھوڑا کریں گے، قبول ہو جائے وہی بہت ہے۔ اگر آپ زیادہ کریں اور وہ قبول نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے جو بھی عمل کریں آپ نے دل سے کرنا ہے، یکسوئی سے کرنا ہے اور اس پہ پابندی سے عمل کرنا ہے۔ اللہ والو، عبادات کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی رضامندی کے لیے کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ کے برابر کوئی دوست، کوئی احباب آ کر کھڑا ہو جائے تو آپ لمبے سجدہ شروع کر دیں، لمبے سجدے کرنا شروع کر دیں، لمبی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ اللہ والوں نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی دکھاوے کے طور پر لمبا سجدہ کرتا ہے یا تھوڑا سا بھی لمبا سجدہ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ ریاکاری، دکھاوا اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے، گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج پیر کے دن اس خاص عمل کو انشاءاللہ کریں گے۔ پیر کا دن ہی بہت ہی بابرکت دن ہوتا ہے۔ اس دن نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت اور سعادت ہوئی۔ اللہ والو، آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو وہ جلد سے جلد کامیاب ہو جائے گا۔ ضدی اولاد کو بھی اگر آپ اس خاص عمل، خاص وظیفے کو پڑھ کر آپ پلا دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب نے چاہا تو ضد توڑ دیں گے، ضد ختم ہو جائے گی، ماں باپ کے لیے انشاءاللہ عزت اور احترام پیدا ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ وہ وظیفہ ہے جو کہ واقعی ہی کام کرتا ہے 100% انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ والو، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو کرنا شروع کریں گے تبھی آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کون سا عمل کر رہے ہیں، اس عمل کے کیا فیض و برکات ہیں۔ اللہ والو، آج کا یہ خاص اور خاص وظیفہ بہت ہی زیادہ پاکیزہ اور بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ جو بندہ بھی اس خاص عمل، خاص وظیفے کو پڑھ لے گا، اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بند قسمت کے تعلق کھول دیں گے۔ اللہ والا، اس کی قسمت کو انشاءاللہ تعالیٰ رب کعبہ نے چاہا تو چمک اٹھے گی۔ اللہ والا، اگر آپ کو بھی اب تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، جو لوگ وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ آج اس خاص عمل کو آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ اللہ والی ضرور اس خاص عمل سے اللہ پاک کو راضی کر لیتے تھے، آپ بھی راضی کر لیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی تو پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرو۔ اللہ والوں کا یہ وہ راز بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ لوگ 100% انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے، آپ لوگ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رب کریم نے چاہا تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ عطا ہوگا جو مانگ کے آپ تھک گئے۔ آج جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ آج یہ ایک تسبیح آپ کی نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروا دے گی۔ اللہ والوں، 7 نسلوں کی انشاءاللہ تعالیٰ رب نے چاہا تو تقدیر بدل جائے گی، ایک دن میں ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج پیر کے دن کا یہ وظیفہ خود بھی کرے اور اپنے دوست احباب کو بھی بتائے۔ آج کا یہ وظیفہ ان بیٹیوں کے لیے ہے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتے ہوتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں یا تو جنات ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ لازمی کریں۔ بیٹی بہترین رشتوں کے لیے آپ یہ عمل، یہ تسبیح لازمی کریں۔ معقول رشتے انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو خود چل کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض اتنا ہے ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، قرض سے مکمل نجات کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی کر لیں، قرض سے مکمل خلاصی ہو جائے گی۔ رب انشاءاللہ تعالیٰ ایسے سب اسباب بنا دے گا کہ قرض سے جلد ادائیگی ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، بیماری جان نہیں چھوڑتی، بیماری سے مکمل شفا کے لیے، شفاء کلی کے لیے آپ نے آج کا یہ وظیفہ، یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ آپ میں سے کوئی نافرمان ہے، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کی وجہ سے پریشان ہے، آپ میں سے کوئی دن رات محنت کرتا ہے، بعض اوقات انسان راتوں کو جاگتا ہے، کامیابی نہیں ملتی، بھائی کامیابی نہیں ملتی، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ آج وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، جس ترتیب سے بتانے جا رہی ہوں، یہ آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر، دکانوں پر یا دفتر میں، جہاں آپ کو موقع ملتا ہے، جہاں آپ کو وقت ملتا ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ چلتے پھرتے بھی اس خاص عمل، خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے آج پیر کے دن اس خاص عمل، اس خاص تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے۔ خود بھی پڑھیں اور اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں۔ اللہ والو، یہ موقع ضائع مت کیجیے گا۔
آج آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء 9، 10، 11 بجے آپ نے اس وظیفے کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ آپ نے آج پیر کے دن کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، رب نے چاہا تو آپ کو ایسے فیض و برکات حاصل ہوں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ والو، ہر گزرتا دن ہماری زندگی سے جا رہا ہے اور پھر اس نے کبھی بھی ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا، اس لیے ہر دن کو آپ نے غنیمت جاننا ہے اور ہر دن کو ہی قبولیت والا ماننا ہے، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ کس وقت کس کی دعا قبول ہو جائے یہ رب کعبہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس لیے ہر دن کو فضیلت والا اور ہر گھڑی کو قبولیت والا کیا کریں، تاکہ آپ جب بھی دعا مانگا کریں رب آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ والو، ان موقعوں کو، ان وقت کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہی قبولیت کی گھڑی ہو، رب آپ کی تمام تر حاجات کو قبول و منظور فرما لے۔ اللہ والو، آج آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرنا ہے۔ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی، آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ رزق، دولت، شہرت، انشاءاللہ تعالی من پسند نوکری، آپ جو چاہتے ہیں رب نے چاہا تو آپ کو مل جائے گا۔ بس آپ نے کرنا صرف اتنا ہے، آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے اور کاملی یقین سے پڑھنا ہے، پھر جو معجزہ ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والو، یہ عمل بے حد ہی آزمودہ اور بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی میں اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے اور ہر بندہ اس عمل کو کرتے ساتھ ہی مالا مال ہو گیا۔ اللہ والو، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، خوشحالیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی بارش چاہتے ہیں، نیا گھر، دولت، گاڑی، سب کچھ چاہتے ہیں، تو آج آپ نے پیر کے دن اس عمل، اس خاص وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ والو، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس خاص عمل، خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اس سے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی فوری طور پر نیت کر لینی ہے۔ ہر انسان کے الگ حاجت، الگ مقصد ہوتا ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بیماری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، فلاں پریشانی کی دور کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، مقدمے میں کامیابی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اولاد نرینہ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس عمل، اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، سکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ پہلے ہی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہاتھوں سے نکل رہی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے فوراً بعد ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لینا ہے۔ اللہ والو، وظیفہ بتانے سے پہلے سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ کی اس میں شمولیت بھی ہو جائے، آپ لوگوں کے معاملات بھی آسانی کی طرف چل پڑیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ میرے مولا، تجھے قرآن کریم کا واسطہ، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے میرے مولا۔ ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے میرے مولا، ہمارے بچوں کو بہترین تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں اللہ، تو اپنی رحمتوں سے ان کو رزق حلال، رزق کثیر عطا فرما۔ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو اپنی رحمتوں سے دور فرما دے میرے مولا۔ میرے مولا، گناہوں میں شرمندگی عطا فرما، شیطان سے، نفس امارہ سے اپنی امان میں، حفظ و امان میں جگہ عطا فرما میرے مولا۔ مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ اپنے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنے والا بنا، جنت البقیع سے اٹھا میرے مولا۔ حج اور عمرے کی سعادت اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ اللہ ہمیں نصیب فرما میرے مولا۔
ہمیں مدفن ہمارا بھی جنت البقیع بنا دے۔ میرے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں ہم گناہ گاروں کو ہمیں بھی زیارت کرا دے، ان کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بالخصوص جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، بے شک تو سب الاسباب ہے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی نظر کرم، نظر رحمت فرما، ان کے غیب سے مدد فرما، کفار کا مقابلہ فرما اور مسلمانوں کا اسلام کا بول بالا فرما۔ میرے مولا ہمیں ہمیشہ فاتح اور نصرت سے نواز دیں۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھنا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، اور جو میرے بہن بھائی نہیں لکھ سکتے وہ آمین ضرور بولیں، ان کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی، یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی جائے۔ آپ میں سے آمین اللہ رب العزت کو جس کی بھی آمین پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، رب کریم کو راضی کرنے کے لیے، جس طرح صحابہ کرام رب کو راضی کیا کرتے تھے، آپ نے بھی قرآن آیت کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی توبہ کرنا آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے، آپ کی سوئی قسمت کو اٹھا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت اور شرمندگی سے توبہ کرتا ہے سچے دل سے، تو اللہ کریم اسے ایسی زندگی سے نوازتا ہے جس میں ہر قدم پر اسے کامیابیاں ملتی ہیں، جس میں رکاوٹیں اور بندشیں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یقین کیجیے، خود کی تعریف اور بڑے بڑے بول بولنے سے اللہ کی پناہ۔ اللہ کو غرور اور تکبر بالکل نہیں پسند۔ بعض اوقات انسان جانے انجانے میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جسے رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یقین کیجیے یہ آیت آپ کی زندگی کو انشاءاللہ بدل کر رکھ دے گی۔ اللہ والو، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، انسان کا صغیرہ اس کا کبیرہ گناہ سب وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اپنی شب روز ہر بندہ واقف ہے۔ مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ انسان کا ضمیر اس کے گناہوں کی تلقین کرتا رہتا ہے، ملامت کرتا رہتا ہے۔ آپ نے کہاں کس کی دل آزاری کی ہے، کہاں جھوٹ بولا ہے، کہاں غیبت باندھی ہے، کہاں بہتان لگایا ہے، کوئی ایسا گناہ جو رب کو ناراض کر بیٹھا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کانوں کو پکڑتے ہوئے اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا پھر ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھ لیں۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کرتے ہوئے سچے دل کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے، آپ نے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، اور ہاتھ جوڑ کر آپ نے معافی مانگنی ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے رب کو راضی کر لیا، انشاءاللہ تعالی آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اللہ والو، آج دنیا میں ہمیں کسی گناہ کا پکڑ جانے کا ہمیں خدشہ ہو تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے پیروں میں گر جاتے ہیں۔ ہم اسے بہت سارے پیسے بھی ادا کرتے ہیں، معاوضہ بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے اوپر اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح لیکن جب ہمارے گناہوں پر پردہ رب کریم ڈال دیتا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رب کریم سے سچے دل سے اپنے گناہوں کے سچے طریقے سے توبہ کریں۔ آج جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ وہ عمل ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے گناہوں کی توبہ کرتے تھے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن اپنی امت کی تربیت کے لیے، کیونکہ تربیت کا یہ عمل تھا کہ میں کروں گا تو میری امت بھی ثواب کی لالچ میں میری سنت کو سمجھ کے رات کو جاگ کر تنہائی میں اپنے گناہوں سے ندامت کرے گی، توبہ کرے گی۔ تو آپ لوگوں نے آج پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام تر صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والو، دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کی خاص الخاص تسبیح ہے۔ آپ لوگوں نے تیسرے کلمے کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے جو کلمات ہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ تیسرے کلمہ اتنا مجرب ہے، اللہ پاک کو یہ کلمہ بے حد پسند ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ
الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تیسرا کلمہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے، یہ تیسرا کلمہ رب کعبہ کو بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تلوار سے تیز وظیفہ ہے جو میں نے آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ نے اس طرح یہ کلمہ پڑھنا ہے اور رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو اس تسبیح کو مکمل کرتے ہی آپ کی وہ پوری ہو جائے گی۔ آپ نے ایک تسبیح کو مکمل پڑھنا ہے۔ اللہ والے یہ تیسرا کلمہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، تقدیر کے بندتالوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائم پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 100 بار کہا ہے، 100 بار پڑھنا ہے، 100 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو تسبیح کو پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ میں رب نے چاہا تو آپ کی تقدیر کی تمام تر رکاوٹیں بند تالے کھل جائیں گے، راستے کھل جائیں گے، غیب سے معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت آپ کو نوازتا ہی چلا جا رہا ہے، کیسے آپ کے کام سنورتے چلے جا رہے ہیں، راستے سے رکاوٹیں ہٹتے چلی جا رہی ہیں۔ آج کا تیسرا اور آپ نے جو تیسرا عمل پڑھنا ہے وہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے، یہ وظیفہ بھی بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی دو بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی تین بار ہو گیا۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھنے کے بعد سب سے آخر میں جو عمل، چوتھا عمل جو اس وظیفے کی آپ نے اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر آپ کا یہ وظیفہ یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے آخر میں اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو یہ عمل آپ انشاءاللہ تعالیٰ کہیں لکھ کر آپ نے سنبھال لینا ہے تاکہ غلطی کوتاہی نہ ہو۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ تیسرے کلمے کی ایک تسبیح ہے پورے 100 دانہ کی۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے الحمدللہ یا ربی رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، چوتھے نمبر پر آپ نے بہت ہی خاص رب کعبہ کی ان صفتوں والے نام۔ چوتھے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بہت ہی خاص ہے، یہ رب کی صفات کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہے یا وہاب یا رزاق یا غنی، یا وہاب یا رزاق یا غنی، ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یا غنی تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو دو بار ہو جائے گا، یا وہاب یا رزاق یا غنی تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو تین بار ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہاب یا رزاق اور یا غنی کو پڑھنا ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والے، اور یا رزاق کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، اور یا غنیوں کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے۔ اللہ والوں تینوں نام رزق کے لیے بہت ہی زیادہ اکثیر اور پاورفل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہترین رزق کے حوالے سے بہترین ہے۔ رکے ہوئے کام انشاءاللہ تعالیٰ چلنے لگ جائیں گے، راستے کی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے، نصیب کو اجاگر کرنے کے لیے، اور رزق کو وسیع اور عریض کرنے کے لیے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق کم ہے وہ رزق بڑھا لے تو اس کے لیے وہ ان تین ناموں کو پڑھے، ان تین ناموں کو اکٹھا پڑھے، یا وہاب یا رزاق یا غنی، ان تینوں کو ملا کر پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس طریقے سے جس طریقے سے میں بتا رہی ہوں آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے یہ کتنا پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ کو یا وہاب یا رزاق یا غنی کتنی بار پڑھنا ہے، صرف اس کو دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔ صرف اور صرف آپ نے یا وہاب یا رزاق یا غنی کو 21 مرتبہ 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق یا غنی تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے تو ہی ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے 21 مرتبہ یا وہاب یا رزاق یا غنی کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دعا ضرور کرنی ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے۔ اللہ والے اس وظیفے کو آپ نے جتنے بھی آپ نے وظائف پڑھے ہیں ان تمام وظیفوں کو آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے، اور یہ پانی آپ نے خود بھی پینا ہے، اور کسی بیمار ہے جو گھر میں بیمار ہے اس کو بھی پلا دینا ہے۔ آپ نے چاروں کونوں میں بھی چھڑک دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں خیر و برکت ہو جائے گی، تمام تر بد نظر جات و جنات رب نے چاہا تو ختم ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔
جائے گی اور اینڈ میں آپ نے دعا ضرور کرنی ہے. آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے اول میں پڑھا تھا. اب وظیفہ مکمل ہو چکا ہے. اب آپ نے ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے جو مانگنا ہے مانگتے چلے جائیں. انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کی جھولیاں بھر دی جائیں گی. اللہ والوں دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بار کا الہی قبول منظور فرما لے. میرے پڑھنے سمجھانے میں کہیں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا. اللہ رب العزت بھی مجھے معاف کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.